یا سید الزہرا ادرکنی فی سبیل اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہی عظم البلا وبرح الخفا وانکشف الغطا وانقطع الرجا وضاقت الارض ومنعت السماء وانت المستعان الیک المشتقى وعلیک المعول فی الشدۃ والرخاء۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد اولی الامر الذین فرضت علینا طاعتهم وعرفتنا بذلک منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قریبا کلمح البصر وهو اقرب۔ یا محمد یا علی یا علی یا محمد اکفیان فإنکما کافیان وانصران فإنکما ناصران۔ یا مولانا یا صاحب العصر والزمان الغوث 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 ادرکنا 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 الساعات 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 العجل 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 برحمتک یا ارحم الراحمین بحق محمد وآلہ الطاہرین۔ ممکنہ حد تک بلند صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المہدیین المظلومین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنت اللہ علی اعدائہم ملعنین اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا۔ صلوات پڑھیے بلند آواز سے۔ آج کی صف ادا، صف انتظار اور اس پر حاضر بلا تفریق مذہب و ملت و مسلک و عقائد و نظریات، کربلا کی ریت کے ٹیلہ کے ممبر پر تشریف فرما خطیب نظریہ توحید کے استغاثہ پر لبیک کہنے والے غیرت مندوں کے دلوں میں موجود حرارت ولایت امیر المومنین کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں شاہ سوار وادی نور کی حیثیت سے موجود ہے، کہ کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کعبہ کی چھت سے اپنے پہلے ہی خطبے میں کائنات کو سمجھائے کہ علی کل بھی واجب تھا، علی آج بھی واجب۔ شکریہ، نوازش، مہربانی۔ حاضرین محترم، موالیان ولی حق، یہ موبائل جس کا بج رہا ہے ذرا بند کر لے۔ مالک الملک یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اور ہم نے تمہیں ماؤں کے بطنوں سے اس طرح نکالا لا تعلمون شیئا، کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور پھر ہم نے تمہیں علم عطا کیا مگر بہت تھوڑا سا۔ پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ، ہم نے ہی تمہیں خلق کیا ہے، ہم ہی تمہیں وفات دیں گے۔
وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، اور تم میں سے کچھ ایسے ہیں جنہیں ہم پست عمر کی طرف پلٹا دیں گے، لِكَيْ لَا يَعْلَمُ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، کہ پھر وہ تھوڑا سا علم جاننے کے بعد پھر کچھ نہیں جانیں گے۔ یعنی لا علمی میں ولادت ہے، اور پھر کاوش سے تھوڑا سا علم ہے، اور پھر جاتے ہوئے پھر لا علمی۔ چونکہ مالک یہ فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہیں لا علمی میں پیدا کیا، کفر میں نہیں پیدا کیا، لا علمی میں پیدا کیا، کفر میں نہیں۔ اگر اللہ کسی کو کافر پیدا کرتا تو یہ اس کے عادل کے خلاف تھا۔ اس نے فیصلہ کر دیا کہ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہم نے ہر مولود کو اسلام کی فطرت پر پیدا کیا۔ ماشاءاللہ سے آپ سنی بہت اچھا رہے ہیں، تمہید میں ہی بہت اچھا سن رہے ہیں، اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میری پڑھے لکھے لوگوں سے بات ہے، کیونکہ دانشگاہ میں، یونیورسٹی میں، درسگاہ میں کھڑے ہو کے یہ کہنا کہ پڑھے لکھے حضرات سے بات ہے، یہ سامعین سے ناانصافی ہے۔ دنیا کی دانشگاہوں کا، مدرسوں کا، مکاتب کا اور دستور ہے اور قاعدہ ہے، وہاں ایک جماعت میں ہم عمر لوگ ہوتے ہیں، لیکن یہ حسینی درسگاہ ہے، اس کا ایک اپنا اعجاز ہے، اور اس کا اعجاز یہ ہے کہ یہاں 5 سال کا بچہ 80 سال کے بوڑھے کا ہم جماعت ہوتا ہے۔ اس کا ایک اپنا مزاج ہے، یہاں سارے ہی پڑھے لکھے ہیں، ماشاءاللہ سے، کوئی درسگاہ گیا ہو یا نہ گیا ہو، کوئی پڑھا ہو یا نہ پڑھا ہو، لیکن یہ قاعدہ تو ہے کہ ہمارا ان پڑھ بھی دنیا سے چلا جائے، اس نے یسرن القرآن بھی نہ پڑھا ہو، تو پھر بھی ہم عربی میں تلقین پڑھ کے اس کے سرحانے بیٹھ کے کہتے ہیں اسمع افہم، سن اور سمجھ۔ یہ بسم اللہ۔ اس قوم کا تعلق علم سے ہے، جسے روزانہ یہ کہا جاتا ہے نا کہ سوچنا نہیں، سوچنے پہ قدغن نہیں ہے، وہ اکثر ایک معمول بن گیا فکرہ۔ یہ آواز یو پی ایس کی ہے؟ اچھا، یہ آواز بند کر دیں یا دروازہ بند کر دیں۔ میں جدوں تک گیا ہوں ادوں تک بولتا پیا ہے۔ صلوات پڑھیں بلند آواز سے۔ توجہ ہے صاحبان محترم، وہ ایک معمول کا فکرہ ہے کہ علی کو سوچنا نہیں، علی کو ماننا ہے۔ ماننے سے پہلے تو سوچنا ہے نا، مان کے نہیں سوچنا۔ جب آپ نے مان لیا تو پھر نہیں سوچنا، ماننے سے پہلے تو سوچنا۔ اور جس قوم کی سوچ ہی ختم ہو جائے اس کا مستقبل تاریک ہو جاتا۔ جب قرآن کہہ رہا ہے تدبر کرو، تدبر کرو، تدبر کرو، تدبر کرو، تدبر کرو، تفکر کرو، تفکر کرو، تو پھر آپ کو کس نے فکر کرنے سے روکا ہے؟ آپ ذاکر کے کہنے پہ سوچنے سے رک جائیں گے؟ سوچنا تو آپ کو مسلسل ہے۔ تو میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بڑے صاحبان علم تشریف فرمائیں، یہ قوم ہی ایسی ہے، اس کی بنیاد ہی علم پر ہے، کیونکہ ہم نے مانا ہی انہیں ہے جنہوں نے ممبر پہ بیٹھ کے سلونی کا دعویٰ کیا ہے۔ ہم اس خاندان کے دریوزہ گر ہیں، ہم اس خاندان کے دروازے پہ کشکول بکف ہیں، جو بتانے آئے ہیں، پوچھنے نہیں آئے ہیں۔ بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ مالک فرما رہے ہیں کہ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہم نے ہر مولود کو، ہر پیدا ہونے والے کو اسلام کی فطرت پر پیدا کیا۔ اب اس کے مربی ہوتے ہیں،
جو اس کی تربیت کرتے ہیں۔ اللہ نے تو اسلام پر بھیجا، کوئی اسے مجوسی بنا دیتا ہے، کوئی اسے عیسائی بنا دیتا ہے، کوئی اسے بت پرست بنا دیتا ہے، لیکن اس نے تو اسلام کی فطرت پہ پیدا کیا نا۔ اس کا تو احسان ہے کہ اس نے اسلام کی فطرت پر پیدا کیا، پھر اس کے مربی اسے تبدیل کر دیتے ہیں جب تک وہ فطرت اولا پر رہتا ہے۔ میں مشکل بات کرتے ہوئے گھبراتا نہیں، اور گھبراہٹ ہونا بھی نہیں چاہیے۔ عموماً ایسا ہوتا ہے، یہ مزاج ہمارا بن گیا ہے کہ چند لمحے مجمع خاموش رہے تو پڑھنے والے ہی گھبرا جاتے ہیں کہ پتہ نہیں میری بات پہنچ رہی ہے یا نہیں پہنچ رہی۔ وہ تربیت اسے بدل دیتی ہے، لیکن جب تک وہ فطرت اولا پر رہتا ہے۔ فطرت اولا وہ ہے جس پر انسان پیدا ہوتا ہے، اور فطرت ثانیہ وہ ہے جو اس کی دوسری فطرت ہے جو یہاں آ کر بنتی۔ فطرت اولا اور فطرت ثانیہ میں فرق یہ، ابھی میرا عزیز کہہ رہا تھا کہ فطرت اولا پر جب تک مذکر مرد جب تک فطرت اولا پر رہے تو نجاست اس سے خارج نہیں ہوتی۔ یہ کنایے سے کر کے گزرنے والی بات ہے، اس کی تفصیل عرض نہیں کی جا سکتی کیونکہ ہمارے ہاں مخلوط مجمع ہوتے ہیں، اس لیے تفصیل عرض نہیں کی جا سکتی۔ لیکن اس کے مربی اسے لے جاتے ہیں پھر دوسری طرف فطرت ثانیہ پہ جب جاتا ہے۔ لیکن میں ایک یا دو یا اس سے زیادہ ہستیوں کو جانتا ہوں جو فطرت اولا پر آئیں، فطرت اولا پر رہیں اور فطرت اولا پر گئیں۔ اللہ نے انہیں اسلام کی فطرت پر پیدا کیا، اور وہ ایسے منتخب شدہ لوگ تھے کہ پھر فطرت اولا پر ہی رہے۔ ان میں سے ایک ہستی کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جن کا نام جندب ہے، باپ کا نام جنادہ ہے، کنیت ابو ذر ہے۔ متوجہ ہیں آپ؟ بہت شکریہ۔ کنیت ابو ذر، نام جندب ہے، جنادہ کے بیٹے، قبیلہ غفار سے تعلق رکھتے، اور قبیلہ غفار وہ ہے جو مکہ سے شام جانے والے راستے پر آباد تھا۔ پیشہ ان کا یہ تھا کہ قافلے گزرتے تھے تو وہ لوٹتے تھے۔ پہلا فقرہ میں فضیلت کا کہنے جا رہا ہوں، پھر دیکھتے ہیں کہ کتنی آوازیں بلند ہوتی ہیں۔ مکہ سے شام جانے والے راستے پر آباد تھے، قافلے لوٹتے تھے اور اسی پہ گزر اوقات ہوتی تھی۔ لیکن جو قافلہ یا قافلے کا سالار کہہ دیتا کہ ہمارا تعلق بنی ہاشم سے ہے، انہیں لوٹے بغیر جانے کی اجازت دیتے۔ بہت شکریہ۔ انہیں وہ لوٹتے نہیں تھے نسبت کی وجہ سے۔ اس قبیلے کا سردار تھا جنادہ، لا ولد تھا، بے اولاد تھا، اولاد نہیں تھی۔ پھر ان کے ذوم میں، ان کے خیال میں، قبیلے والوں کے خیال میں منتیں مانی گئیں جیسے وہ مانتے تھے، بت پرست تھے۔ منت مانی گئی کہ بیٹا ہو، تو پھر بیٹا ہوا، بیٹے کا نام جندب رکھا، پورے قبیلے میں خوشیاں منائیں۔ 3 سال گزر گئے، بچہ بولتا نہیں تھا، بچہ کلام نہیں کرتا تھا۔ تو قبیلے میں یہ ایک افواہ پھیل گئی کہ بچہ گونگا ہے، بول نہیں سکتا۔ جب والد سے شکایت کی گئی تو اس نے کہا میرا تو نہیں خیال، جب سنتا ہے تو بول بھی تو سکتا ہے۔ اور یہ آپ بھی ذہن میں رکھیے گا، جو سنتے ہیں وہ بولتے بھی ہیں۔ انہوں نے کہا جب سنتا ہے تو بولے گا بھی۔ انہوں نے کہا نہیں، بہت کوشش کی ہے۔ پہلا فقرہ یہ فضیلت کا، بولتا نہیں۔ تو ایک دن اس کے چچا، اس کے دادا، اس کا باپ، اس کے قبیلے والے بیٹھ گئے اور 3 سال کے بچے سے پوچھنے لگے، 3 سال کے بچے سے، یہ ہیں علی کے نوکر، 3 سال کے بچے سے پوچھنے لگے بولتا کیوں نہیں، چپ کیوں رہتا ہے؟
تو 3 سال کا بچہ کہنے لگا خاموشیوں میں اسے سوچتا ہوں جس کے بولنے کی طاقت عطا کی ہے۔ بڑی مہربانی، بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ خاموشیوں میں اسے سوچتا ہوں، سکوت میں اسے سوچتا ہوں جس نے بولنے کی طاقت عطا کی۔ یہ یقین ہو گیا کہ بولتا ہے۔ وقت گزرنے لگا تو قبیلے والوں نے کہا ہم سارے بت پرستی کرنے جاتے ہیں، اسے بھی لے جایا کریں۔ تو کہنے لگے لے جاتے ہیں۔ لے گئے بت کدے میں، جا کے بت کدے میں بت کے سامنے جھکانا چاہا، گردن سے پکڑ کے جھکانا چاہا، لیکن اس نے جھکنے سے انکار کر دیا۔ میں شاہ جی ایک فکرہ کہنے جا رہا ہوں، اور اس فکرے کے بعد جو بندہ آواز بچائے گا اس کی بچی ہوئی آواز گھر میں لڑنے کے علاوہ کسی اور کام نہیں آئے گی۔ اس نے اپنا سر نہیں جھکایا تو پوچھا گیا سر کیوں نہیں جھکاتے، تیرے سامنے تیرا خدا ہے۔ تو ابو ذر کہنے لگے میں اسے خدا نہیں مان سکتا جو کتے سے اپنی طہارت نہ بچا سکے۔ یہ تفکر ہے، یہ تدبر ہے۔ یہ تدبر ہے، یہ علی کے نوکروں کی میراث ہے تدبر، علی کے نوکروں کی میراث ہے تفکر، سوچنا علی کے نوکروں کی میراث ہے۔ تو انہوں نے کہا اچھا نہیں، چلو کوئی بات نہیں، اگر بت کو نہیں جھکتا تو ہمارے پاس اور دیوتا بھی ہیں، جی کسی اور کے سامنے جھکا لیں گے۔ صبح جب سورج طلوع ہوا تو کہنے لگے اسے جھک جا، یہ تو چمک رہا ہے۔ ابو ذر کہنے لگا نہیں اسے نہیں جھکوں گا جسے شام کو ڈوب جانا ہے، موسم سرد ہے، اسے نہیں جھکوں گا جسے شام کو غروب ہو جانا ہے۔ تو باپ ذرا پریشان ہو گیا، کہنے لگا کل بت کو نہیں جھکا، آج سورج کو نہیں جھک رہا، اگر سورج کو بھی نہیں جھک رہا تو کہنے لگا جھکوں کیسے، اس نے ڈوب جانا ہے۔ اس نے کہا پھر جھکو گے کسے؟ ابو ذر کہنے لگے جھکوں گا اسے جو ڈوبے ہوئے کو پلٹا لے۔ جی آپ سلامت رہے، بڑی مہربانی۔ سجدہ اسے کروں گا جو غروب ہونے والے کو واپس پلٹا۔ بہت شکریہ۔ انہوں نے کہا اچھا بت کو نہیں جھکا، سورج کو نہیں جھکا، چلو رات کو سورج کی روشنی مستعار لینے والا ایک اور آئے گا، اس کے سامنے جھکا لیں گے۔ رات کو چاند نظر آیا تو کہا چاند کو سجدہ کر، کہنے لگا نہیں چاند کو بھی نہیں جھکا۔ کہنے لگا کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ کہنے لگا یہ چاند سورج ستارے میرے معیار پہ پورے نہیں ہوتے، نہ چاند نہ سورج نہ ستارہ، انتظار کس کا ہے؟ انہوں نے کہا انتظار اس کا ہے جو ڈوبے ہوئے کو پلٹائے، انتظار اس کا ہے جو چمکتے ہوئے کو 2 ٹکڑے کر دے، انتظار اس کا ہے جو آسمان پہ چمکتے ہوئے ستارے کو اپنی دہلیز پہ کھینچ لائے۔ اس طرح کے عنوانات بھی سن لیا کر۔ بندے ہمیں کہتے ہیں جی یہ صحابہ کرام کا ذکر نہیں کرتے، تو بھئی ہم تو کرتے ہیں۔ جناب ابو ذر صحابی رسول ہیں، سرکار دو عالم کے صحابی ہیں۔ بس ذرا وہ ہمارے بڑے بھائی ہیں اہل سنت، ہم نے ان کے ساتھ معاہدہ کر لیا، کچھ تقسیم کر لیا، کچھ صحابہ کا ذکر وہ کرتے ہیں تو جن کا وہ کر لیتے ہیں کہتے ہیں چلو ان کا آپ نے کر لیا، جن کا آپ نے نہیں کیا ان کا ہم کر لیتے ہیں۔ تو تقسیم ہو گئی، چلے اپنے اپنے حصہ کا کام دونوں گھر کرتے رہے۔ یہ ابو ذر ہیں، جناب ابو ذر۔ پھر ابو ذر نے شباب کی سرحد پہ قدم رکھا، شباب کی سرحد پہ، این جوانی میں سرحد پہ قدم رکھ رہے تھے کہ مکہ کی ہوائیں اس کے آنے کی خبر لے آئیں جو ہواؤں کو چلنے کا اذن عطا کرتا۔ تھوڑا بیدار رہیے گا۔ پتہ چل گیا کہ جس کے انتظار میں 1,23,999 گزر گئے وہ تشریف لے آئے، تو ابو ذر چل پڑے اپنے قبیلے سے مکہ کی طرف۔ ادھر ابو ذر مکہ کی طرف چلے، ادھر نبیوں کے سلطان نے امیر المومنین علی بادشاہ سے کہا جائیں توحید کا مہمان آ رہا ہے۔
موسم کے مطابق آپ اچھا بول رہے ہیں. جائیے توحید کا مہمان آ رہا ہے. ادھر سے ابو ذر چلے, ادھر سے علی چلے. حرم کی سرحد پہ ابو ذر محرم توحید کے سامنے آیا. کھا گئے فکرہ میں. حرم کی سرحد پہ ابو ذر محرم توحید کے سامنے آیا. نہ علی بادشاہ نے کچھ پوچھا, نہ ابو ذر نے کچھ بتایا. ادھر علی پلٹے, ادھر ابو ذر پیچھے چلے. رضی شاہ جی وہ بندہ مجلس میں ہے ہی نہیں جو اس فکرے کو ضائع کر دے. آگے علی, پیچھے ابو ذر. ابو ذر کائنات کا وہ پہلا بندہ ہے جو علی کے نقش قدم پہ قدم رکھ کے چلا. کیا بات ہے یار آپ کی, جو پہلا بندہ ہے جو علی کے نقش قدم پہ قدم رکھ کے چلا. آگے علی چلے, پیچھے ابو ذر چلے. چلتے چلتے نبیوں کے سلطان کی خدمت پہ مولانا نگاہ صاحب تشریف حاضر ہو گئے. آگے بیٹھ گئے, زانو طے کیے. ذاکر صاحب پوچھنے لگے نبیوں کے سلطان, آ گئے ابو ذر؟ جی سرکار آ گئے. کیسا محسوس کر رہے ہو ہمارے پاس آ کے؟ کیسا محسوس کر رہے ہو؟ معیار معرفت کا امتحان ہے اگلا فقرہ. جب نبیوں کے سلطان نے پوچھا نا ہمارے پاس آ کے کیسا محسوس کر رہے ہو, ابو ذر سر جھکا کے کہنے لگے بادشاہ محسوس کیسا کرنا ہے, میں وہ خوش نصیب ہوں جس نے کلمہ پڑھنے سے پہلے کلمہ دیکھ لیا ہے. کیا بات ہے بھائی آپ, میں ایسا خوش نصیب ہوں جس نے کلمہ پڑھنے سے پہلے کلمہ دیکھ لیا. لیکن سرکار میں ایک اجازت چاہتا ہوں. کہو ابو ذر. عرض کرنے لگے سرکار مکہ میں بڑے بڑے کلمہ پڑھنے والے ہوں گے, کئیوں نے دروازوں کے پیچھے چھپ کے پڑھا ہوگا. میں چھپ کے پڑھنے والا نہیں. محمود شاہ جی میں چھپ کے پڑھنے والا نہیں. مکہ میں جو لوگ کلمہ پڑھ چکے تھے نا وہ چھپ چھپ کے ہی پڑھتے تھے. نماز بھی جو پڑھتے تھے نا وہ بھی چھپ کے پڑھتے تھے, چھپ کے, کھل کے نماز صرف بنو ہاشم پڑھتے تھے. صحن حرم میں پڑھتے تھے. کہاں پڑھتے تھے؟ صحن حرم میں. پڑھاتا کون تھا؟ نماز پڑھانے کے لیے خود نماز کھڑی ہوتی تھی. لالا موسیٰ والو, بدھو کالس والو, اس علاقے کے گرد و نواح کے تمام مومنین, نماز پڑھانے کے لیے خود نماز کھڑی. اشان شاہ جی پیچھے کون کھڑا ہوتا؟ پیچھے مدر شاہ جی نماز پڑھنے کے لیے رئیسہ مملکت الہیہ, مصدر حجت, مادن عصمت, حسنین کی نانی. جو بندے ابھی نہیں بول سکے ان کے لیے ایک فقرہ کہتا ہوں. نبی کی وہ زوجہ جسے نبی خود لینے گئے تھے. جو ہاتھ نہ اٹھا سکے اس کی اپنی مرضی ہے بھائی. نبی کی وہ زوجہ جسے رسول خود لینے گئے تھے. بسم اللہ. جو ابھی تک اپنی آواز چھپا کے بیٹھا اس کے لیے ایک فقرہ اور کہہ دیتا ہوں. کون شہزادی؟ وہ سیدہ ووجدہ قائلا فاغنا کے تخت پہ بیٹھی ہوئی وہ رئیسہ مملکت الہیہ جس کے پائے تخت کا اترا ہوا صدقہ کھانے والے عرب کے پیشہ ور بھکاری امیر بن گئے تھے. جی آپ سلامت رہیں, ہاتھ اٹھائیں گے تو تائید ہو جائے گی. وہ سیدہ کھڑی ہوتی تھی, وہ شہزادی کھڑی ہوتی. اللہم صلی علی محمد. میں آتا ہوں جناب ابو ذر کی طرف. پہلے یہ عرض کر دوں کہ نماز باقی چھپ کے پڑھتے تھے, یہ کھل کے پڑھتے تھے. سیدہ کھڑی ہوتی تھی, ساتھ علی کھڑے ہوتے تھے. ہاں علی کھڑے ہوتے تھے ساتھ. علی رہے سیدہ کے ساتھ. ایک اور ہستی ہے ان کا ذکر بعد میں کرتا ہوں.
ایک ہستی ہیں جنہیں سرکار ابو طالب لے کے آئے تھے. سرکار ابو چلے میں آپ نے اشارہ کی میں پہلے پڑھ دوں. سرکار ابو طالب دوران نماز گھر چلے گئے. جناب جعفر کا ہاتھ پکڑا لے آئے صحن حرم میں. فرمایا ان کے ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھو. اور خود ابو طالب برہنہ تلوار لے کے طواف کرنے لگے. جسے برہنہ تلوار سمجھ آئے وہ میرے ساتھ کلام کرے. ابو طالب برہنہ تلوار لے کے طواف کرنے لگے. نماز ہو رہی تھی, ابو طالب طواف کر رہے تھے کہ اتنے میں ابو لہب آ گیا. ابو لہب آ کے کہنے لگا ابو طالب یہ تمہارے بچے کیا کر رہے ہیں؟ اور کھا گئے یار فکرہ. ابو طالب تمہارے بچے کیا کر رہے ہیں؟ کبھی اٹھتے ہیں, کبھی بیٹھتے ہیں, کبھی جھکتے ہیں, کبھی زمین پہ زمین رکھتے ہیں. سرکار ابو طالب آواز دے کے کہتے ہیں وہ نماز پڑھ رہے ہیں. ابو لہب آواز دے کے کہنے لگا وہ تو پڑھ رہے ہیں, آپ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا میں نماز قائم کر رہا ہوں. نماز قائم کرنا ہے, نماز کا تحفظ. جی آپ سلامت رہیں. اور میرے مولا علی کی زندگی ساری سیدہ کے ساتھ ہی گزری مکہ میں. اور جس بندے کو پتہ نہیں کہ کیسے ساتھ گزری اسے بھی عرض کر دوں کہ جب سیدہ کا نکاح پڑھنے کے لیے جناب ابو طالب تشریف لے گئے تھے نبیوں کے سلطان کا ولی بن کر, اور جب حق مہر طے ہوا تھا, حق مہر طے ہوا تھا تو حق مہر 5000 دینار تھا. جس نے بات کرنا ہو وہ مجھ سے کر سکتا ہے, پوچھ سکتا ہے. 5000 دینار. درہم ہوتا ہے چاندی کا, دینار ہوتا ہے سونے کا, اور 1 دینار ہوتا ہے 3 تولے کا. حق مہر دیا تھا سرکار ابو طالب نے 5000 دینار. یہ بنتا ہے 15000 تولے سونا. اب پڑھ سلام اس پر کہ جس کے گھر میں. جی آپ سلامت رہیں زندگی, اور آپ جی سلامت رہیں. بڑی مہربانی. ایک بار مل کے بولو حیدری. بہت شکریہ, نوازش. جی بسم اللہ. ہاں میں پھر کہتا ہوں 15000 تولے سونا. جس کی پہلی زوجہ کا حق مہر ہے. پڑھو نا سلام اس پر. اور یاد رہے کہ یہ جو مدینے میں مسجد نبوی بنی تھی نا, یہ چندے کی جگہ پہ نہیں بنی. یہ سرکار ہاشم کی خریدی ہوئی جگہ ہے جس پہ یہ مسجد بنی ہے. اور اس کی وجہ بھی بتا دوں, جگہ زیادہ تھی. صحابہ نے پوچھا سرکار کتنے رقبے پہ مسجد بنانا ہے؟ سرکار نے فرمایا میں تعین نہیں کرتا, میری اونٹنی جتنی جگہ کو گھیر لے اس پہ مسجد بنا دو. میں نے کچھ چپ چہرے دیکھے ہیں, ان کی آوازیں کشید کروں گا ان کے دل سے. کہنے لگے سرکار آپ کی اونٹنی پہ بیٹھے کون؟ بادشاہ نے فرمایا جسے جسے میری جگہ پہ بیٹھنے کا شوق ہے. کیا بات ہے بھائی آپ کی, جسے جسے میری جگہ پہ بیٹھنے کا شوق ہے وہ بیٹھے. ایک صاحب اٹھے, وہ جا کے اونٹنی پہ بیٹھے, کوشش کی اٹھے, نہیں اٹھی. اسے کہا بھی کہ پہلے تو ہمارے پاس ہوا کرتی تھی. جی آپ سلامت رہے. اسے نہ اٹھنا تھا, نہ اٹھی. پھر ایک اور صاحب اٹھے, وہ بھی بیٹھے, پھر نہیں اٹھی. پھر ایک اور صاحب اٹھے, پھر بیٹھے, پھر نہیں اٹھے. پھر وہ اٹھا جو اٹھے تو اللہ کا دین اٹھتا ہے. پھر علی اٹھے. فکرے کی قدر کیجئے گا, علی کا جسم اونٹنی کی پشت پہ آیا کہ اونٹنی کو نبوت کا لمس محسوس ہوا. کیا فکرہ تھا آپ نے ضائع کر دی. اونٹنی اٹھی چاہیے اور جتنی جگہ کو گھیرا اس پہ مسجد بن گئی. وہ جگہ بھی سرکار دو عالم کی تھی. 15000 تولے سونا حق مہر سرکار ابو طالب ادا کر کے پھر آواز دے کے کہتے بیٹی خدیجہ کچھ اور مانگو. فکرہ احتیاط سے سنیے گا, دل چاہے تو بولیے, نہ دل چاہے تو نہ بولیے. جب کہا نا بیٹی خدیجہ کچھ اور مانگ, تو منشی جی سیدہ خدیجہ فرماتی ہیں سرکار آپ کے اور میرے اللہ کا دیا سب کچھ ہے.
آئے آپ کے اور میرے اللہ کا دیا سب کچھ ہے، کیا اعلان اسلام ہے؟ نہیں بیٹی میری حسرت ہے، کچھ مانگو۔ چچا جان سب کچھ تو ہے، پھر نہیں مانگا۔ پھر سرکار ابو طالب نے فرمایا نہیں بیٹی میرا حکم ہے، کچھ مانگو۔ عرض کی اچھا چچا جان اگر آپ کا حکم ہے تو پھر میں وعدہ کرتی ہوں جب ضرورت پڑی میں مانگوں گی۔ سرکار نے فرمایا ہم وعدہ کرتے ہیں آپ مانگیں گی ہم دیں گے۔ 26 سال کی تھی سیدہ، 25 سال کے تھے رسول، 5 سال گزر گئے، 30 سال کے ہو گئے رسول، 31 سال کی ہوگی سیدہ کہ کعبہ میں آ گئے علی۔ یار جو ہاتھ اب بھی نہیں اٹھ سکے، کعبہ میں آ گئے علی۔ 6 سال اور گزر گئے، 6 سال کے ہو گئے علی۔ 6 سال گزرنے کے بعد سیدہ خدیجہ کہنے لگی نبیوں کا سلطان نکاح کے وقت آپ کو یقیناً یاد ہے چچا ابو طالب نے کہا تھا کہ تم مانگنا ہم عطا کریں گے، آج ہمارا دل ہے کچھ مانگیں۔ فکرہ شیعوں سنیوں دونوں کے لیے کہوں گا۔ سرکار رسالت پناہ کہنے لگے جائیے خدیجہ آپ کے بھی چچا آپ جا کے مانگ لیں۔ بی بی خدیجہ آواز دے کے کہتی ہیں آج اکیلے نہیں مانگنے جاؤں گی، آج بانٹنے والا ساتھ لے کے جاؤں گی۔ جی آپ سلامت رہے، آج بانٹنے والا ساتھ لے کے جاؤں گی۔ نبیوں کا سلطان اور شہزادی وہاں آئے جہاں مربی رسالت، نگران نبوت، ہاں زعیم گلستان حجت سرکار ابو طالب تشریف فرماتے۔ سیدہ آئیں، سرکار آئے، بیٹھو بیٹا۔ نہیں چچا جان آپ نے نکاح کے وقت کہا تھا تم مانگنا۔ ہاں بالکل کہا تھا، میں مانگنے آئی ہوں۔ میں سرد موسم میں حدت نہ پیدا کروں اس فکرے سے تو میں نے کثر تطہیر کے جاروب کشوں سے خیرات نہیں مانگی۔ بیٹی مانگو کیا چاہیے؟ زمین چاہیے آسمان؟ بی بی آواز دے کے کہتی نہ زمین چاہیے نہ آسمان، مالک زمین و آسمان علی چاہیے۔ ہائے ہائے، جیسے فکرہ قبول ہو وہ ہاتھ اٹھائے۔ مالک زمین و آسمان، جو زمین و آسمان کو علی کی ملکیت سمجھتا ہے وہ بولے مالک زمین و آسمان علی چاہیے۔ سرکار ابو طالب نے فرمایا بیٹی کل بھی آپ کا تھا، آج بھی آپ کا ہے۔ بچے رشتہ داروں کو لوگ دے دیتے، رشتہ داروں کو لوگ بچے دے دیتے، متبنہ بن جاتے ہیں، بنا دیے جاتے ہیں، لیکن کب دیے جاتے ہیں؟ 2 دن کا، 4 دن کا، مہینے کا، 2 مہینے کا۔ جب بچہ والدین کو پہچاننے لگے پھر دیا بھی جائے تو بچہ نہیں جاتا۔ علی تھے 6 سال کے اور بی بی خدیجہ مانگنے آ گئیں۔ میں پاک ممبر پہ کھڑا ہوں، ادھر سرکار ابو طالب نے کہا کل بھی آپ کا تھا آج بھی آپ کا ہے۔ علی نے ایک بار پلٹ کے نہیں دیکھا۔ اس پاک ممبر کی عزت کی قسم ہے، ایک انگلی سے خیبر اکھاڑنے والا علی 2 انگلیاں پکڑ کے چلا۔ کھا گئے فکر آپ، 2 انگلیاں پکڑ کے علی چلے، ایک بی بی خدیجہ کی، ایک سرکار رسالت کی۔ لے کے گھر آ گئے، نبیوں کے سلطان خاموشی سے بیٹھ۔ بی بی خدیجہ آواز دے کے کہتی ہیں سرکار آپ کچھ پوچھنا چاہتے؟ سرکار فرماتے ہیں خدیجہ آپ سے بڑا مزاج شناس نبوت کون ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ جی سرکار حکم فرمائیں۔ خدیجہ پوچھنا یہ ہے کہ علی پہلے بھی ہمارے ساتھ ہی رہتے تھے، نماز بھی ہمارے ساتھ ہی پڑھتے تھے، کھانا بھی ہمارے ساتھ ہی کھاتے تھے، یہ آج مستقل کیوں مانگا؟ مخدومہ فرماتی سوال کوئی اور پوچھتا تو جواب میں اپنی مرضی سے دیتی، اب سوال اس کا ہے جس کا سوال بھی حکم ہے، آپ نے فرما دیا تو مجھے جواب دینا واجب ہو گیا۔ بس ذرا ایک زحمت کریں، دونوں بھائی ذرا اٹھ کے ملی ہوئی انگلیوں کی طرح میرے سامنے کھڑے ہو جائیں۔ علی اور محمد کھڑے ہو گئے کہ سیدہ اشارہ کر کے فرماتی محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ، یہی میں چاہتی تھی سارا کلمہ میرا ہو جائے۔
جو ہاتھ اٹھا سکیں بھائی، جو کلام کر سکتے ہیں وہ تو کلام کریں نا۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ جی، بسم اللہ۔ جی نگاہ، یا علی یا علی یا علی، جی بسم اللہ، جی بسم اللہ۔ علی نماز پڑھتے تھے، بی بی خدیجہ پڑھتی تھیں، اور سرکار جعفر بھی کھڑے ہو گئے۔ کھل کے عبادت بنو ہاشمی کرتے تھے، باقی لوگ چھپ چھپ کے کرتے تھے۔ ابو ذر نبیوں کے سلطان سے کہنے لگے مجھے چھپ کے نہیں کرنا، میں جو کروں گا میں کھل کے کروں۔ ابو ذر نے پھر کھل کے کلمہ توحید پڑھا۔ ایک فکرہ جس پہ آپ شاید داد نہ دے سکیں لیکن مجھے کہنا ہے، ابو ذر آ گئے صحن حرم میں، صفا و مروہ کے قریب کھڑے ہو کے آواز دی، مکہ والو تمہارے خود ساختہ خدا جھوٹے، علی و محمد کا سچا۔ توجہ، میں ایک فکرہ کہنے لگا ہوں، یہاں رہ کے گیا ہوں اور یہاں ہی رہ گیا ہوں۔ کوئی بندہ باہر سے آ کے 50 سال بھی رہ لینا تو کوئی نئی بات کرے نا تو لوگوں کو، مقامی لوگوں کو برداشت نہیں ہوتا۔ مقامی کر لیں تو برداشت ہو جاتی ہے۔ باہروں آیا ہے، اے نواں آیا۔ ابو ذر مکہ کے نہیں تھے۔ کیا بات ہے بھائی، آپ کے سمجھنے کی کیا بات، مکہ کے نہیں تھے، قبیلہ غفار سے آئے تھے۔ مکہ والوں کو یہ بات ناگوار گزری، ابو طالب کے بچے کہیں تو کہیں یہ تو باہر کا ہے، چلو اسے ابھی قتل کرتے ہیں۔ تلواریں اٹھائیں، مکہ کے کافر ابو ذر کو قتل کرنے کے لیے تلواریں لے کے ابو ذر کے قریب آ گئے۔ تلواریں اٹھ گئی، ابو ذر مطمئن کھڑے، کوئی گھبراہٹ نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ اچانک ہاتھ اٹھا، کہا شوق سے قتل کرو، شوق سے مارو، لیکن مارنے سے پہلے میری ایک بات سن، میرا تعلق قبیلہ غفار سے، اور قبیلہ غفار شام جانے والے راستے پر رہتا ہے جو تمہارے تجارتی قافلوں کو گزرنے دیتا ہے۔ تم کہتے ہو کہ ہمارا تعلق اللہ کے گھر والے شہر سے ہے تو تمہیں جانے کی اجازت مل جاتی ہے۔ اگر تم نے مجھے مار دیا اور قبیلہ غفار کا کوئی فرد تمہارے ہاتھوں قتل ہو گیا اور وہ بھی سردار کا بیٹا، پھر تمہارا کوئی قافلہ خیریت سے نہیں گزرے گا۔ اب مرضی تمہاری ہے، عقیدہ بچا لو یا تجارت بچا لو۔ کیا کہنے آپ کے، تمہاری مرضی ہے، عقیدہ بچاؤ یا تجارت بچاؤ۔ فوراً تلواریں نیام میں آ گئیں، واپس پلٹ پڑے۔ یاد رکھنا میرے محترم سامعین، جو تجارت پہ عقیدہ قربان کر دے اس کا ایمان ہے مکے کے کافروں والا۔ آپ نے غور نہیں فرمایا، میں نے کہا تھا ہر جگہ سے داد نہیں آئے گی۔ جو تجارت پہ عقیدہ قربان کر دے اس کا ایمان ہے مکے کے کفار والا۔ وہ تلواریں نیام میں ڈال کے چل پڑے، ابو ذر مطمئن ہو کے آ گئے۔ اور ابو ذر کے بارے میں ایک اور بات بھی آپ کی خدمات عالیہ میں عرض کر دوں۔ ابو ذر ان برگزیدہ اصحاب میں شامل ہے جنہوں نے کبھی محمد و آل محمد سے معجزہ نہیں مانگا۔ یہ معجزے دیکھ کے ایمان لانے والے اور ہیں۔ بڑے بندے کہتے ہیں پتر ہوئے تو میں شیعہ ہو جاتا،
وہ پتر کا شیعہ ہے. ہاں بڑے بندے کہتے ہیں کہ یہ ہو جائے تو میں یہ کر لوں گا. آزما کے ہوگے؟ میں 2 مصرے پڑھ دیتا ہوں. راہب کا یہ عقیدہ ہے مانگو حسین سے. مانتا ہوں واقعے کو، مسلمہ واقعہ ہے. راہب کا یہ عقیدہ ہے مانگو حسین سے. اور کا یہ نظریہ ہے کہ وارو حسین پر. کہا ہے وہ مصریہ. اور کا یہ نظریہ ہے کہ وارو حسین پر. ابو ذر نے کبھی معجزہ نہیں مانگا، کبھی نہیں مانگا. سلمان نے نہیں مانگا، مقداد نے نہیں مانگا، حذیفہ نے نہیں مانگا، عجر بن عدی نے نہیں مانگا، رشید ہجری نے نہیں مانگا، میثم تمار نے نہیں مانگا. انہوں نے کبھی معجزے نہیں مانگے. اور ابو ذر سے لوگ کہتے بھی تھے، رضی جاری فکرہ کہنے کے بعد عقیدے چیک کروں گا، کہتے بھی تھے ابو ذر تو نے کبھی علی سے معجزہ نہیں مانگا؟ ابو ذر کہنے لگے کیا مانگوں؟ انہوں نے کہا کبھی تو بھی تو کہہ سورج پلٹائے. ابو ذر کہنے لگے پلٹانے کا وہ کہتا ہے جسے پتہ نہ ہو نکالا کس نے ہے. جی آپ سلامت رہیں، زندگی آپ. پلٹانے کا وہ کہتا ہے. مل کے بولو حیدری. توجہ ہے صاحبو؟ یہ ابو ذر وہ ہستی ہیں جنہیں نکالا بھی گیا. نکالا گیا، کبھی شام بھیجا گیا. شام اس لیے بھیجا گیا، شام اس وقت کا پڑھے لکھے نوجوان سمجھیں گے گوانتانامو بے تھا. یہ تقریر سے لفظ نکال کے اسے تلاش کیجیے. وہاں بھیجا گیا کہ سزا دی جائے. تو شام پہنچ گیا. ابو ذر نے کیا کیا تھا؟ ابو ذر نے کرتا اتار کے کندھے پہ رکھ لیا تھا. قمیص کہہ رہا ہوں نا، ورنہ 2 کپڑے ہوتے تھے ابو ذر کے پاس. ایک کمر میں باندھتے تھے، ایک اوپر اوڑھتے تھے. اوپر والا کپڑا یوں کھول کے کندھے پہ رکھ لیتے تھے. ہاں، اور مجھے ایک مولوی صاحب کہنے لگے کرتا اتار کے ماتم کرنا جائز نہیں. میں نے ان سے پوچھا آپ یہ بتائیں کرتا اتار کے نماز ہو جاتی ہے؟ انہوں نے کہا ہو جاتی. نماز ہو جاتی، ماتم نہیں ہوتا. عجیب بات ہے. اور بھائی مرد کی سطر پوشی تو پہلے سمجھو کہاں سے ہے. ناف سے گھٹنوں تک ہے، وہاں تک وہ ڈھکا ہوا ہے تو عبادت کر سکتا ہے. وہ نیچے والا کپڑا باندھ کے رکھتے تھے، اوپر والا اتار کے کندھے پہ رکھ لیتے تھے. فکرہ کہوں گا شاہ جی، توجہ حمود شاہ جی. ابو ذر کا کپڑا کندھے پہ دیکھ کے ایک شامی کہنے لگا مدینے سے آئے ہو، مدینے میں قمیضیں پہننے کا رواج نہیں. ابو ذر کہنے لگا مدینے میں پہنتے تھے، شام آ کے اتاری ہے. کہنے لگا کیوں؟ اس نے کہا میں نے سنا شام میں علی کی ولایت کے اقرار کے جرم میں کوڑے مارے جاتے ہیں. میں نے قمیض پہلے اس لیے اتار لی ہے کہیں علی کے لیے کوڑا کھاتے ہوئے کرتا اتارنے کی دیر نہ ہو جائے. جی آپ سلامت رہیں، زندگی آپ. ہاتھ بلند کرو، مل کے بولو حیدری. یہ وہ ابو ذر، یہ وہ ابو ذر ہیں. ابو ذر ایسے نہیں بنتا. ہاں یہ وہ ابو ذر ہیں، رنگت پیلی پڑی ہوئی مولا کے سامنے بیٹھے، زرد رنگت. مولا نے پوچھا ابو ذر رنگت زرد ہے؟ بادشاہ دل تازہ ہے، آپ کی ولایت سے منور. رنگت کیوں پیلی ابو ذر؟ جانتے تھے مولا پوچھ رہے تھے. مولا کئی دنوں سے کچھ کھایا نہیں. کیوں؟ مولا غربت ہے. فرمایا تیری غربت دور کرو. جاؤ پڑھو جا کے داماد تو ثاقبہ. علی چلے، رستے میں پتھر پڑا تھا. محمد کی جوتیاں اٹھانے والے علی نے اپنی جوتی پتھر کو لگائی. آپ کھا گئے ہیں فکرہ کہ پتھر سونے کا ہو.
فرمایا اٹھا ابو ذر لے جا. جب فرمایا نا ابو ذر اٹھا اور لے جاؤ, تو ابو ذر ادھر ادھر پھرنے لگے, کوئی اور پتھر ڈھونڈنے لگے. ابو ذر کیا کر رہے ہو؟ مولا پتھر ڈھونڈ رہا ہوں. فرمایا پتھر یہ میں نے سونے کا کیا. فرمایا اس پتھر کے لیے پتھر چاہیے. یہ ہے قناعت ابو ذر, اس پتھر کے لیے پتھر چاہیے. ایک اور پتھر اٹھایا, اس پتھر پہ مارا, اتنا سا سونا اتارا, اتار کے جیب میں ڈال کے کہتے ہیں مولا اسے پھر پتھر کر دے, میری آج کی ضرورت یہی ہے. ایسے ابو ذر نہیں بنتا. اور ایک حدیث پڑھوں, میں اپنی بات کو تمام کروں. ابو ذر غفاری جب سرکار دو عالم سرکار رسالت پناہ غدیر سے واپس آیا نا, غدیر سے, غدیر پڑھا کرو, غدیر پہ دین کی بنیاد ہے, غدیر پہ دین مکمل. ہاں توجہ, جس کا چہرے کا رنگ غدیر کا نام سن کے بدل جائے, اس کے شجرے میں کہیں انجینئرنگ ہے. جو غدیر سے گھبرائے نا, غدیر تو ہے نا, غدیر تو نہیں نکال سکتے نا. میں غدیر کی ایک چھوٹی سی روایت پڑھ دوں. جناب سلمان روایت کر کہ میں 1.25 لاکھ کے مجمع میں رسول کی تقریر سن رہا تھا, اور مجھے لگ رہا تھا میں بڑے غور سے سن رہا ہوں کہ میرے ساتھ ایک لمبے قد کا جوان کھڑا تھا. اس نے میرا کندھا پکڑا اور ہلایا اور کہا اسمع افہم, سن اور سمجھ. میں نے رسول سے پوچھا یہ کون تھا؟ فرمایا جبرائیل تھا. توجہ ہے صاحب, آپ جیئیں سلامت رہیں. غدیر سے جب رسول واپس آئے, جب مدینہ آئے, مدینہ جب سرکار تشریف لائے, تو پہلے تو اذان بلال پڑھا کرتے تھے, مؤذن تو بلال تھے نا. جب مدینہ آئے, سیاست الحسینیہ کتاب کا نام ہے, عبداللہ مراغی لکھنا. جب مدینہ آئے تو سرکار نے فرمایا آج ظہر کی اذان ابو ذر پڑھے گا. کون پڑھے گا؟ ابو ذر پڑھے گا. آج بلال نہیں پڑھے گا. ابو ذر اٹھے, گلدستہ اذان پہ حکم رسول تھا, 4 مرتبہ ابو ذر نے کہا اللہ اکبر. یا میرے سامنے کئی مؤذن بیٹھے جنہوں نے 40 دن اذانیں پڑھی وظیفہ سمجھ کے. 4 مرتبہ ابو ذر نے اللہ اکبر کہا, مدینہ معمول کے مطابق چلتا رہا. 2 مرتبہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ کہا, کوئی تغیر نہیں آیا. 2 مرتبہ اشہدو ان محمد الرسول اللہ کہا, کسی کے چہرے کا رنگ نہیں بدلا, دونوں ہاتھ کالے کپڑے پہ ہیں. ابو ذر نے پہلی بار کہا اشہدو ان علی ولی اللہ, پورے مدینے کا شجرہ کھل کے مسجد نبوی کے سامنے آ گیا. ہاتھ اٹھانے والے سلامت رہیں, جن کے نہیں اٹھتے وہ بھی سلامت رہیں. ادھر ابو ذر نے پہلی بار کہا اشہدو ان علی ولی اللہ, ادھر رسول نے فوراً فرمایا آسمان کے نیچے زمین کے اوپر ابو ذر سے سچا اور کوئی نہیں. یہی کائنات کا بڑا سچ ہے. علی کی ولایت ہی کائنات کا سب سے بڑا سچ ہے. اور یاد رکھیے گا, علی ولی اللہ پڑھنا آسان نہیں ہے, بڑا مشکل ہے, بہت مشکل. علی ولی اللہ پڑھا جائے تو بیٹی محمد کی بھی ہو تو لوگ مارتے ہیں. جی بسم اللہ. علی ولی اللہ پڑھا جائے تو بیٹی رسول کی بھی ہو نا تو لوگ مارتے.
بیٹیوں کا احترام سکھایا کس نے؟ کون سکھا گیا بیٹیوں کا احترام؟ لوگ تو بیٹیاں زندہ دفن کرتے. پھر رحمت کل آئے، انہوں نے بتایا زندہ دفن نہ کیا کرو، انہیں میراث میں حصہ دیا کرو. پاک ممبر پہ کھڑا ہوں، عجیب فکرہ کہوں گا، ہر آواز بلند ہو جائے گی. افسوس ہی اس بات کا ہے کہ جس نے کائنات کی بیٹیوں کو زندہ دفن ہونے سے بچایا، لوگوں نے اس کی بیٹی کو بہت مارا ہے. بندے ہم سے رونے کا سبب پوچھتے ہیں، کیوں روتے ہو؟ میرے محسنوں، میرے بزرگوں، میرے عزیزوں، شیعہ ہو یا سنی، ہم نہ روتے اس قدر اگر بات ابو طالب کے بیٹوں کے قتل پہ ختم ہو جاتی. بدھو کالس کے رہنے والی ہے، کہیں انتقال کر جائیں تو پہلی کوشش اپنے گاؤں لے جائیں. محدود قبرستان. کیا جرم ہے اولاد ابو طالب کا؟ ہزاروں میل میں پھیلا ہوا قبرستان. عجیب بات ہے، اولاد باپ کے پاس دفن ہوتی، جگہ ہونی چاہیے. 2 مصرے میں نے مدرسہ 3 جمادی الثانی سے پہلے کہے تھے. اور عزیزہ، بیٹی کی قبر باپ کے پہلو میں بن سکے، سیدزادہ بیٹی کی قبر باپ کے پہلو میں بن سکے، اتنی بھی کیا نہیں تھی وراثت رسول کی؟ آج 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 بسم اللہ، آپ کا انتظار، آئیں بس. میں ایک روایت پڑھوں اور اپنے پیارے بھائی کو ممبر دوں. شکر گزار ہوں میری درخواست پہ تشریف لائے. میں ذاکر صاحب پھر پڑھتا ہوں. بیٹی کی قبر باپ کے پہلو میں بن سکے، اتنی بھی کیا نہیں تھی وراثت رسول کی؟ میری دعا ہے کہ رفاقت کے خاندان کے تمام مرحومین مالک ان کو جوار رحمت معصومین میں بلند مقام عطا فرمائے. بستی کے سادات و مومنین جو دنیا سے چلے گئے ان کے درجات بلند ہوں، جو موجود ہیں مالک انہیں ذکر آل محمد سے متمسک رہنے کی توفیق عطا فرمائے. بڑی محنت ہے ہمارے عزیز کی. بیٹیوں کا احترام یہ سکھاتے رہے. رسول بیٹی کے لیے اٹھتے تھے. عالم عباس، میں ایک فکرہ کہنے لگا، جس کے لیے رسول اٹھتے تھے نا، اس کے ساتھ کچھ ایسا ہوا کہ رسول کے بعد اس بیٹی کے لیے اٹھنا مشکل ہو گیا. شہزادی کونین اجر عظیم عطا فرمائے. ایک ہی روایت مجھے پڑھنا ہے. شہزادی کی مصائب شہادت آخر میں پڑھنے والے ذاکر خطیب، دیر تک مجلس رہے گی،
سارا انتظام موجود ہے، آپ موجود رہیے گا۔ پھر بیٹی علی کی تھی، لوگوں نے بہت مارا۔ میرا عزیز پڑھ رہا تھا کہ مولا عباس کو بہت مارا۔ شہزادی کونین کا نام میرے سامنے لکھا ہے، یہ اسماء اعظم کا اسم اعظم ہے۔ مولا عباس کو بہت مارا گیا، لیکن جس کے دل میں حسرت رہ گئی نا، میں نے عباس کو نہیں مارا، اس نے کربلا سے لے کے شام تک اس کو مارا جس کا پہرے دار عباس تھا۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ، مرحبا۔ مارا گیا شہزادی کو، بہت مارا گیا ایک اور شہزادی کو۔ بیٹی رسول کی لوگوں نے مارا، بیٹی علی کی لوگوں نے مارا، بیٹی حسین کی۔ میرے مولا حسین کی جتنی بیٹیاں تھیں نا، نام فاطمہ رکھا تھا، لیکن بڑی بیٹیوں کو فاطمہ کہتے تھے، ایک بیٹی کو فاطمہ نہیں کہتے تھے، اسے سکینہ کہتے تھے۔ ہو سکتا ہے اسی فکرے پہ میں ممبر چھوڑ جاؤں۔ شبیر سکینہ کہتے رہے، شمر فاطمہ سمجھ کے مارتا رہا۔ سوچئے گا اس فکرے پہ، شبیر سکینہ کہتے رہے، شمر فاطمہ سمجھ کے مارتا رہا۔ حسین کی بیٹی کو تو مارا گیا، جو روایت میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ آخری وقت میرے مولا حسین کا 10,000 سپاہی شبیر کو گھیرے ہوئے، زخموں میں زخم ہے، زخموں میں زخم ہے۔ خصائص الحسینیہ میں جعفر شوستری صاحب نے لکھا ہے، اتنے قرآن کے حرف نہیں جتنے شبیر کے زخم تھے۔ علی نظری منفرد صحیفہ کربلا میں کہتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ شبیر کتنے زخمی تھے۔ لشکر یزید کا ایک سپاہی روایت کرتا ہے کہ آخری وقت میں حسین کے پیچھے کھڑا تھا، حسین کے زخموں سے دوسری طرف کے لوگ نظر آتے تھے، اتنے زخمی تھے حسین۔ اتنے زخمی ہو کہ شبیر ریت کے ایک ٹیلے پہ قبضہ تلوار پہ پیشانی رکھ کے تشریف فرمائے۔ 10,000 سپاہیوں نے گھیرا ہوا ہے، کمانوں میں تیر جڑے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ رستہ گزرتا تھا کربلا سے، تاجروں کے لیے رستہ تھا۔ ایک خوشبو کا تاجر اس رستے سے گزرا، اس کا نام تھا کیس، مذہب تھا عیسائی۔ جب وہ کربلا میں داخل ہوا نا، رک گیا، کسی خوشبو نے روک لیا اسے۔ ہائے کیا بات ہے یار آپ کی معرفت، کسی خوشبو نے روکا۔ وہ کیس رکا، ایک شامی سپاہی کے قریب آ گیا، آگے کہنے لگا میں خوشبوئیں بیچتا ہوں، میرے علاوہ بھی یہاں کوئی خوشبوؤں کا تاجر ہے؟ وہ شامی سپاہی کہنے لگا ہاں ایک اور بھی ہے۔ کہنے لگا کون، کہاں ہے؟ اس نے کہا وہ جہاں شور برپا ہے نا، مارو مارو مارو، ان مارنے والوں کے درمیان وہ تاجر ہے۔ کیس کہنے لگا یہ بندے اس سے خوشبو چھیننا چاہتے ہیں؟ سادات و غیر سادات فکرہ سمجھ میں آئے تو ہائے کر لینا۔ وہ شامی سپاہی چونکہ ہٹ کے کھڑا تھا نا، رو کے کہنے لگا یہی سمجھ نہیں آتی، وہ بانٹنا چاہتا ہے، یہ چھیننا چاہتے ہیں۔ کیس کہنے لگا میں اس تاجر سے مل سکتا ہوں؟ اس نے کہا نہ جانا، ان کے سروں پہ خون سوار ہے، یہ تمہیں قتل کر دیں گے۔ کیس کہنے لگا نہیں، خوشبو اتنی نایاب ہے، میں اس کے حصول میں مارا جاؤں، میری زندگی کا مقصد پورا ہو گیا۔ کہنے لگا اچھا تجھے جان پیاری نہیں تو جا۔ یہ گھوڑوں کے سموں کے درمیان سے رستہ بناتا بناتا کریم کربلا کے قریب پہنچ گیا۔ جب نزدیک پہنچا تو اسے احساس ہوا کہ یہ خوشبو کہیں اور سے نہیں،
اس زخمی کے زخموں سے بہنے والے خون سے آ رہی. آواز دے کے کہتا ہے آپ کوئی نبی ہیں؟ ایسی خوشبو تو نبیوں کے لہو سے آتی ہے. مولا آواز دے کے کہتے ہیں میں نبی نہیں، میں نبی کا بیٹا ہوں. کیسے کہنے لگا پھر اس زمانے میں تو، قریب کے زمانے میں تو ایک ہی ہستی گزری ہے جس نے اعلان نبوت کیا تھا، جو بندے ابھی تک نہیں رو سکے. شبیر فرماتے اس نبی کی بیٹی کا نام جانتے ہو؟ کیس چاروں طرف دیکھ کے کہتا ہے جانتا ہوں مگر اس ماحول میں بتا نہیں سکتا. سیدہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، میرا حصہ مل گیا. جانتا ہوں مگر اس ماحول میں بتا نہیں سکتا. مولا فرماتے ہیں میں نشانیاں بتا دوں؟ کہنے لگا جی فرمائیے. مولا فرماتے ہیں وہ مباہلہ میں گئی تھی. کہنے لگا جی تشریف لے گئی تھی، ہمارے بڑوں نے عزت کی تھی، جزیہ دیا تھا، مباہلہ نہیں کیا تھا. مولا نے فرمایا میں اسی فاتح مباہلہ کا بیٹا ہوں. فوراً مولا کے پیروں پہ گر پڑا. مولا مجھے کلمہ پڑھوا دے. فرمایا تو میرے پیروں پہ گر پڑا نا، دائرے کے اندر داخل ہو گیا. کہنے لگا مولا پھر اجازت دیں میں آپ کے دشمنوں سے لڑوں، شہید ہو جاؤں. فرمایا نہیں، شہادت کی کتاب میں نے اصغر کے نام پہ بند کر دی، اب صحیفہ میں مزید شہید کے نام کی گنجائش نہیں. مولا پھر میری بخشش تو نہ ہوئی. فرمایا اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو 2 محرم سے میری ماں یہیں پر ہے، تمہیں اپنی اماں کی آواز سنوا دوں؟ کہنے لگا نہیں مولا آپ نے فرما دیا، مجھے یقین آ گیا. فرمایا پھر جلدی کر، کربلا سے نکل. بس آخری فکرہ کہہ رہا ہوں. جب فرمایا نا کربلا سے نکل، یہ روتا ہوا چلا، بین کرتا ہوا چلا. چند قدم کے فاصلے پہ گیا کہ مولا نے پھر آواز دی کیس؟ جی مولا. فرمایا پلٹ کے آ. یہ پلٹ کے آیا. فرمایا ہاتھ بڑھا. اس نے ہاتھ بڑھایا. مولا نے اپنی زخمی انگلی سے نا ایک یاقوت کی انگوٹھی اتاری، اس کی ہتھیلی پہ رکھ کے مٹھی بند کر دی. فرمایا اسے جیب میں لے جا، گھر لے جا. مولا شہادت کی اجازت نہیں دی، انگوٹھی دے رہے ہیں. فرمایا تیرا دور کا سفر تھا، گرمی بڑی تھی، تمہیں یاد نہیں رہا جب تو گھر سے چلا ہے تیری ایک 4 سال کی بیٹی ہے. اس نے کہا تھا بابا جب واپس آؤ میرے لیے یاقوت کی انگوٹھی لانا. یہ انگوٹھی اپنی بیٹی کو دے کے کہنا یہ سکینہ کے بابا نے بھیجا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ وَلَعنَتُ اللَّهِ